الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم۔ میرے نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ جب آپ نہیں آئے تھے تو دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت تھی، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، گو کہ ہر قسم کی برائی زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ اور ان حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ آئے تو دنیا کے حالات بدلے، انسان کو انسان بننے کے طور طریقے معلوم ہوئے، اس کو شرافت معلوم ہوئی، اس کو اخلاق سمجھ آئے، رہنے سہنے کا انداز اس نے سیکھا۔ یہ سب صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی آمد کی برکات سے انسان آسمانوں میں اڑنے لگے، زمین کے اوپر تیز رفتار گاڑیوں میں سفر کرنے لگے، اور بہترین سے بہترین معالج اور علاج کے لیے اسپتال اس کو مہیا ہوئے، بہترین سے بہتر خوراک اس کو ملی، زندگی کے نئی نئی رونقیں اور نئی نئی سہولیات اس انسان کو ملی۔ یہ سب صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ آپ کو رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا یہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے اوپر جہان میں ہر چیز نے خوشی منائی، ہر ذرہ ذرہ خوش ہوا، اور اپنے اپنے انداز میں ہر ایک نے خوشی منائی، ہر ایک نے خوشی منائی، خوش ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تک کی زندگی یہ بھی کرامات سے بھری ہوئی ہے، معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوتے ہیں تو رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بناتے ہیں، خاتم النبیین بناتے ہیں، آپ کے سر کے اوپر تاج نبوت کو سجاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد آپ پیغمبر بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی توحید کا پرچم لے کر آپ مکہ کی گلی کوچوں میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں نکلتے ہیں۔ آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کے اوپر گندگی ڈالی جاتی ہے، آپ کے صحابہ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے،
ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، سینے کے اوپر پتھر رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ برداشت کرتے ہوئے پھر آخر مجبور ہو جاتے ہیں، مکہ کو چھوڑنے پر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ آپ کو جس طرح اپنے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایسا خوش آمدید کہتے ہیں کہ زمین کی وسعتوں کو مدینہ منورہ کی زمین کے اوپر آپ کے لیے، اس میں آپ کے لیے اپنے جس طرح سینوں کو کھول دیتے ہیں، اس طرح زمین کے اوپر آپ کے لیے ہر قسم کی سہولیات کو مہیا کرتے ہیں، آپ کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں محافظ بن کر، اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو ہر قسم کی خوشی دینے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سب سے پہلی اسلامی حکومت قائم کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکومت قائم کرتے ہیں تو آپ کی حیثیت دو ہو جاتی ہیں، ایک نبی کی، رسول کی، اور دوسری حیثیت بحیثیت حکمران کے۔ آپ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی اسلامی ریاست کے حاکم کی حیثیت سے گزارتے ہیں۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی بغیر نبوت کے، اور اس کے بعد 13 سالہ مکہ کی زندگی نبوت کی حالت میں، اس کے بعد پھر 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں بحیثیت نبی اور رسول کے۔ آخری زندگی کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ قرآن کریم کی آخری آیات میں سے یہ آیت اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ گویا یہ 23 سالہ زندگی کے اندر جو دین آپ کے اوپر نازل ہوا، اور وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا تھا، آپ کے اوپر اس کی تکمیل ہوئی، اس دین کو مکمل کر دیا، اور اس کے اندر جتنی بھی دین کی ضروریات تھی آپ کے اوپر اس کی تکمیل کر دی۔ اور اس سارے عرصے میں آپ سے کہا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا انسانیت کو ہر اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے، اسی نہج میں دین اسلام کی تبلیغ عام کی اور دین کی دعوت دی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کی تکمیل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اس دین کے اوپر عمل کرنا اب یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے اس کی حفاظت کر کے بتایا، اس دین کے اوپر مسلمان کا چلنا اب یہ لازم ہے۔ اسی دین کو یہ اپنائے گا، اس کے سوا دوسرا کوئی دین اس کے لیے نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے، اس راستے پہ اس کو چلنا پڑے گا۔ اب دین اسلام کے اندر نئی نئی ایجادات، نئی نئی چیزیں اور رسم و رواج اور نئی تشریحات کو جو لاتے ہیں لوگ، اس میں بالکل بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں حدود کو کراس کر دیتے ہیں، غلو کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے کے اندر ہوئی، ہر انسان کو خوشی ہوئی، ہر چیز کو خوشی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی، اس پیدائش کے اوپر جو برتھ ڈے ہوتی ہے آپ کا جو میلاد ہے، کیا اس جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے ہر سال جو یہ شہروں میں منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو کیا یہ ہم بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے جاننا چاہیے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے کتنا عرصہ؟ 23 سال بحیثیت نبی کے اور 40 سال بغیر نبوت کے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین کی زندگیاں ہیں، اس سارے عرصے کو دیکھیں کہ 23 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی، ایک مرتبہ بھی آپ نے اپنے میلاد کو نہیں منایا،
آپ نے جشن عید میلاد النبی کے نام سے کوئی تقریب نہیں کی، کوئی فنکشن ایسا نہیں کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا تو پھر جو چیز آپ نے نہیں کی تو اس کو کرنا، تو اس کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں ثواب ملے گا؟ حالانکہ دین تو مکمل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی دین کے اندر، دین اسلام کے اندر کسی چیز کو ایجاد کیا اور فرمایا یراہ حسنۃ، اور اس کو اچھا سمجھا، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گویا یہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے معاملے میں خیانت کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے اوپر دین کی تکمیل کر دی ہے۔ تو جب دین کی تکمیل ہو گئی ہے تو یاد رکھو، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا، جو اس وقت دین نہیں تھا، فلا یکون الیوم دینا، آج کے دن وہ دین نہیں بن سکتا ہے، آج کے دن وہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود میلاد نہیں منایا 23 سالہ زندگی کے اندر، اور پھر 10 سال مدینہ منورہ کے اندر بحیثیت رسول کے بھی اور بحیثیت حاکم وقت کے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی میلاد، جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ جشن عید میلاد النبی جس طرح آج ہم یہود و نصارہ کے طور طریقے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، کبھی بھی ایک سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ کسی ایک حدیث کی کتاب کے اندر ایک چھوٹی سی حدیث بھی کوئی لا کے نہیں دکھا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلفائے راشدین آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ پھر آپ کے بعد ان کا یہ 30 سالہ زمانہ یہ خلافت کا آتا ہے۔ اس کے بعد ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ یہ سارا زمانہ صحابہ اکرام کی حکمرانی کا زمانہ ہے۔ اس میں کئی مرتبہ 30 اور تقریباً 50 سال گزر گئے، 50 سال کا عرصہ، تو 50 مرتبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آیا، لیکن کہیں بھی کوئی آدمی یہ ایک لائن نہ حدیث کی کتاب میں، نہ تاریخ اسلام کے اندر، نہ تاریخ خلفائے راشدین کے اندر، کہیں سے بھی اسلامی تاریخ کے سے کوئی آدمی ایک لائن کیا آدھی لائن نہیں بتا سکتا، ایک جملہ نہیں بتا سکتا، ایک دو حرف نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے کسی ایک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہو ربیع الاول کے مہینے کے اندر، جس طریقے سے آج امت مسلمہ عید میلاد النبی کے نام سے، جشن عید میلاد النبی کے نام سے یہ جو جس طریقے سے بازاروں میں نکلتے ہیں اور جس طریقے سے جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اور اس کو ظلم تو یہ ہے کہ اس کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ نہیں منا رہے ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ گویا محبت کا اس ذریعہ اس کو قرار دیا گیا اور اس کو پیمانہ محبت کا قرار دیا، محبت کا ترازو اس کو قرار دیا، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ، 50 سال صحابہ کی حکومت رہی ہے، کسی ایک نے بھی نہیں کیا۔ تو اگر یہ پیمانہ ہے محبت کا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں منایا، عمر بن خطاب نے نہیں منایا، عثمان ذو النورین نے نہیں منایا، علی المرتضیٰ نے نہیں منایا، حضرت حسن نے نہیں منایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ اکرام اور جمیع صحابہ اکرام کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ انہوں نے جشن عید میلاد النبی منایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ 50 مرتبہ صحابہ اکرام کی حکمرانی کے زمانے کے اندر یہ چیز آئی، لیکن کہیں بھی نظر نہیں آ۔ کیا صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ تھی؟ ان جیسی محبت کیا کوئی کر کے دکھا سکتا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسی محبت کوئی دکھا سکتا ہے، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جو ان کے چاروں طرف ان کے دستے بازو بن کے رہے، ان کی حفاظت میں حفاظت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے، اپنا مال قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔
صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھو، کس طرح سینہ سپر ہوئے، اپنے سینوں کو، اپنی چھاتیوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تان کے تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، تلواروں کی برسات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشانہ بشانہ چاروں طرف کیا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے، بنیان مرصوص اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو یہ کیا ان کے دلوں میں محبت نہ تھی؟ ایسی بات کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آپ آج ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد نہیں مناتے، ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ آپ ہمیں نہیں کہہ رہے، آپ ابو بکر و عمر عثمان و علی کو بھی کہہ رہے ہیں، خیال کرو، احتیاط سے بولنا چاہیے، ایسے عروف نہیں نکالنا چاہیے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر کو پکڑنا، من بعدی، میرے جانے کے بعد۔ کیسے پکڑنا؟ جبڑے کے دانتوں کے نیچے، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جبڑے کے دانتوں کے نیچے۔ اس طرح کی چیز کو مضبوط پکڑنے کے لیے جبڑے کے دانت کے نیچے رکھا جاتا ہے، اس طرح فرمایا مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو پکڑنا اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑنا۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، بدعات سے، دین کے اندر نئی نئی باتوں سے بچ کے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک چیز موجود ہو، خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر ایک چیز موجود ہو، صحابہ کی زندگیوں کے اندر ایک چیز موجود ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ خلفائے راشدین نہ کریں، اس چیز کو نہ کریں، تو سمجھو کہ یہ چیز دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ محبت کا پیمانہ نہیں ہے، یہ محبت کا ذریعہ نہیں ہے۔ محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ محبت کا ذریعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس مقصد کے لیے تشریف لائے اس مقصد کو اپنانا ہے، ان کے پیغام کو سینے سے لگانا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جیسے وہ رہے ویسے اس طریقے سے رہنا ہے۔ جس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے اور راستے پہ جاتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر جب جانے لگے سفر میں، وہیں سے گزرتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، قضائے حاجت کی ضرورت نہیں، لیکن کہتے ہیں میرے پیغمبر یہاں پر بیٹھ گئے۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کے ایمان تھا، یہ ان کی محبت تھی۔ تو آئیے ہم بھی اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائیں، پیدا کریں محبت۔ محبت کس کا نام ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے کو سے محبت کرے گا، میرے رہنے کے انداز کو سے محبت کرے گا، میرے اٹھنے بیٹھنے سے محبت کرے گا، جس طریقے سے میں چلا، جس طرح میں زندگی گزاری، میرے نقش قدم کو اپنائے گا، تو فقط احبنی، تحقیق کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور فرمایا جس آدمی نے مجھ سے محبت کی، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے ساتھ محبت کا مطلب کیا؟ کہ میری سنتوں کے اوپر چلتا ہے، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جس کو رب العالمین کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کو اپنے لیے آئینہ بنانا چاہیے اور اس کے مطابق انسان کو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی کو رب العالمین فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، جو پیغمبر کی اطاعت و تابعداری میں زندگی گزارتا ہے اس نے بہت بڑی کامیابی عطا کی ہے، کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے۔ اور خود رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے تم سے صاف کہہ دو فاتبعونی، مجھ سے محبت کرو تو رب العالمین میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو تم میری اتباع کرو گے تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی کی اتباع کے بدلے میں تمہیں دو انعام دوں گا، یحببکم اللہ، ایک اللہ کی ذات تم سے محبت کرے گی، اور دوسرا تمہارے ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں، پھر اس کے بعد ان کے بعد ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں، حدیثیں بیان کرنے والے ہیں۔ پھر اس طرح بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی زندگیوں میں ربیع الاول کا مہینہ آیا اور گیا، کئی مرتبہ ربیع الاول کا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آیا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو نہیں منایا، جس نے عید میلاد النبی نہیں منایا، جو چیز انہوں نے نہیں کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آؤ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خلفائے راشدین سے سیکھیں، صحابہ کرام سے سیکھیں، اولیاء کرام سے سیکھیں، محدثین سے سیکھیں، ائمہ مجتہدین سے سیکھیں، علماء کرام سے سیکھیں، علماء امت سے سیکھیں۔ آؤ ان کے یہ ہمیں بتاتے ہیں، یہ سب بتاتے ہیں، اپنی زندگیوں اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس چیز کا نام ہے، کس چیز میں انسان کو فالو کرے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ فضول باتیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، بابا ہمارے دلوں میں بہت بڑی محبت ہے، بہت بڑی محبت ہے۔ ہم تو محبت ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد نہیں مناتے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو ہم تو پیغمبر کی محبت میں ہی میلاد نہیں مناتے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے نہیں منایا، یہی پیغمبر کی سنت ہے کہ نہ منانا، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ تو جب پیغمبر کی سنت ہے تو پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جس طرح ابو بکر نے محبت کی کہ پیغمبر نے نہیں منایا تو ابو بکر نے نہیں منایا، پیغمبر نے عید میلاد، جس نے عید میلاد نہیں منایا تو عمر بن خطاب نے نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ پیغمبر کی محبت میں نہیں منایا۔ عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ اور 1,44,000 کم و بیش صحابہ، سب صحابہ نے یہ جو نہیں منایا، ائمہ مجتہدین نے نہیں منایا، اولیاء کرام نے نہیں منایا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے نہیں منایا، اور جو کام پیغمبر نے نہ کیا اس کو نہ کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو۔ ان سب نے نہ منا کر پیغمبر کی اتباع کی اور پیغمبر کی سنت سے اتباع کی اور پیغمبر کی سنت سے محبت کی۔ تو اس لیے پیغمبر نے صاف اعلان کیا من احب سنتی فقد احبنی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔